اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک سلسلہ ہم نے جاری کیا تھا خطبات کے لیے. ایک حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. تو ہم نے موضوع شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایمان کے 70 شعبے بیان کریں گے کہ کون کون سے ایمان کے شعبے ہیں. جو بھی بندہ ان شعبوں پر مکمل اترتا ہے وہی مومن قرار پائے گا، ایمان والا قرار پائے گا. اگر اس کے اندر صحیح معنی میں وہ پورا نہیں اترتا تو وہ مومن قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے ایمان کے اندر کمی کوتاہی باقی ہے. نماز کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے. اسلام کے شعبوں کے اندر 5ویں نمبر پر ہمارا نماز کا بیان تھا. تو نماز کے حوالے سے ہم نے 4-5 جمعے پڑھائے، جس میں نماز کی فضیلت، نماز کی فرضیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس طرح کے موضوع شامل تھے. آج نماز کے حوالے سے میں آخری موضوع ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد ایمان کا اگلا جو شعبہ ہے وہ ہم بیان کریں گے. تو نماز کے حوالے سے نوافل نماز، یہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا کیا نماز نوافل میں شامل ہے، جن کو سنت بھی کہا جاتا ہے، نوافل بھی کہا جاتا ہے. صبح کی نماز سے لے کر ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں آتی ہیں، جن کو نفل بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی جو 2 رکعتیں سنتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ افضل ترین اور فضیلت والی ہے. 2 رکعتیں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک اور حدیث کے اندر فرمایا لہما احب الی من الدنیا جمیعا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ 2 رکعتیں تمام دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، فضیلت والی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے اگر فجر کی نماز کبھی نیند کی وجہ سے رہ جاتی، سفر کے موقع پر ایسا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی فجر نماز کی جو سنتیں ان کی قضا دی اور ان کو پڑھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز ادا کی. یہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں، ان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پھر نماز فجر اور فجر کے بعد طلوع آفتاب کی رکعتیں، جن کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، چاشت بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے،
ذکر و اذکار میں لگ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو 2 رکعتیں پڑھتے، جن کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، کہ سورج طلوع ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہے اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ، تلاوت سے فارغ ہوتا ہے اور اذکار سے فارغ ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نماز پڑھتے تھے، 4 رکعتیں، فرمایا جو 4 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجر یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مکمل عمرے کے برابر اور حج کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے طلوع آفتاب کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اشراق اور چاشت کے اندر کچھ فرق کیا گیا ہے، اور کچھ علماء نے فرق نہیں کیا، بلکہ چاشت کو وہی اشراق قرار دیا ہے، اور جس کو حدیث کے اندر ضحیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز، جب سورج بلند ہو جائے تو اس کو صلاۃ نماز چاشت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 12 رکعت تک پڑھی ہیں۔ اور اس کے بارے میں فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ ہر انسان، اس کے جسم کا جو بھی جوڑ ہے، اس کے ہر جوڑ پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ صدقہ ہے، اس کو صدقہ دینا پڑے گا ہر جوڑ کا۔ پھر فرمایا کہ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سب کے بدلے اگر چاشت کی نماز پڑھ لے تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ ساری باتوں سے کفایت کر جائے گی، چاشت کی نماز اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اپنے جوڑوں کا، جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا اگر وہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے چاشت نماز کی، اشراق نماز کی یہ فضیلت ہے۔ پھر آتے ہیں ظہر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلی 4 قبل الظہر وبعدها حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے جو مسلسل مستقل بنیاد پر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اس کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ پھر عصر نماز ہے۔ عصر نماز کے اندر اس کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن عصر سے پہلے 4 رکعتیں نفل جن کی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی رحم اللہ امرأن من صلی 4 قبل العصر۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اس کے لیے دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ اکرام دعائیں لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ دعا کیجئے، ہمارے لیے یہ دعا کیجئے، جنت کے لیے دعا کیجئے، ہمارے مقام اعلیٰ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں جنت عطا فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ طرح طرح کی دعائیں نبی علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں
حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس دعا کا ہم مصداق بن سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران من صلی اربعا قبل العصر۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے اس بندے پر، اس پر رحمت نازل فرمائے جو بندہ عصر نماز سے قبل، عصر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، نماز مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، پھر فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو چاہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے نوافل کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں۔ اور اسی طرح نفل نماز کے اندر ایک تحیت الوضو بھی ہوتی ہے اور ایک تحیت المسجد بھی ہوتی ہے، کہ جو مسجد کے اندر داخل ہوا بندہ، اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی۔ اسی طرح کوئی بندہ ویسے ہی وضو کرتا ہے اور وضو کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی، کس قدر عظیم صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کروائی گئی، اور معراج کے موقع پر میں نے قدموں کی آہٹ سنی، کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں نے پوچھ لیا کہ جبریل یہ کون ہے جس کی آواز میں سن رہا ہوں، چلنے کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو آپ کے صحابی بلال حبشی ہیں، کہ جن کی قدموں کی آواز آسمانوں پر سنائی دے رہی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مقام مجھے اللہ نے دیا ہے، فضیلت اللہ نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک عمل ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کی تحیت الوضو 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مقام دیا ہوگا، اسی لیے یہ شرف دیا ہوگا کہ میں زمین پر چلتا ہوں اور آوازیں آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ مقام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حبشہ کا ایک غلام ہے۔ یہ فضیلت نوافل کی وجہ سے، سنن کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث بڑی معروف حدیث ہے جس کے اندر بہت سارے نوافل کو اکٹھا کیا گیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم و لیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک روایت کے اندر کثرن کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اندر 12 رکعتیں، دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں نوافل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس حدیث پر عمل پیرا ہوں اور ہمیشہ یہ 12 رکعتیں پڑھی ہیں اور آج تک پڑھتی رہی ہوں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ میں سے ہیں، اور وہ یہ حدیث بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس کی ترتیب کیسے ہے؟ یہ فضیلت والی حدیث، اس کی ترتیب کس طرح ہے؟ اس کی ترتیب یہ بھی بیان کی گئی حدیث کے اندر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جامع ترمذی کی حدیث کے اندر بیان فرماتی ہیں، 4 رکعات قبل الظہر۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا، اور پھر رکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور اسی کے اندر یہ بھی فرماتی ہیں کہ ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہے، جس کو نفل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر صبح سے ہم ترتیب لگاتے ہیں تو فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ جو 12 نوافل ہیں، اس کی فضیلت آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پر یہ رکعتیں پڑھتا ہے نوافل، تو اس کے لیے روزانہ ایک گھر تیار کیا جاتا ہے جنت کے اندر۔ یہ فضیلت ہے ان نوافل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں نوافل نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کروں۔ فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں کو بھی نماز کی جگہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو بھی نماز کی جگہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھروں کے اندر کون سی نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر نوافل کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ گھر کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مسجد اور حجرہ ایک ساتھ ہی تھے۔ سیدہ عائشہ کا حجرہ، اس کے بعد دیگر ازواج کا حجرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی نماز اپنے حجرے کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ وہاں بھی نماز پڑھو۔ وہ نماز جو نوافل ہے وہ گھروں کے اندر بھی ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز بھی نوافل میں شامل ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اٹھیے، کچھ حصہ اللہ کے لیے پیش کیجئے، اور رات کو اللہ کے لیے قیام کیجئے، نماز پڑھیے، رات کو تہجد کی نماز پڑھیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ مزمل کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پابندی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، سفر کے دوران بھی۔ اور نوافل جن کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، فضیلت نہیں دیتے، مرتبہ نہیں دیتے، حالانکہ مسجد میں اگر ہم 10 منٹ پہلے بھی آتے ہیں پھر بھی نوافل کو ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی نمازوں کو چیک کیا جائے گا، نمازوں کو چیک کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن دھیان نماز کے اندر نہیں ہے، نماز پڑھ رہے تھے لیکن دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور یگانیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ کمی کوتاہیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کے نماز کے اجر کے اندر کمی واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فرشتوں، اس کے جو نوافل ہیں، سنن ہیں، یہ جمع کیجئے اور اس کی نمازوں کو پورا کرو۔
یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اتنی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اس کی فضیلت کو واضح کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہوئے کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعتیں اور مغرب کی نماز ہے، لیکن مغرب تک عصر سے لے کر کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، صحابہ کا اختلاف ہو جاتا ہے، وہ جاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اختلاف ہے ہمارا کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ معاملہ ام سلمہ کے گھر کے ساتھ ہے، میرے گھر کے اندر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھی، جائیں ان سے پوچھیں، شاید ان کو پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے۔ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بتلائی، وجہ بتلائی، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا یہ 2 رکعتیں میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ظہر نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، ایک قبیلہ آ گیا، کہیں سے ایک قوم والے لوگ آ گئے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، ان کا کوئی معاملہ تھا، ان کا معاملہ حل کرتے 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 عصر وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ظہر سے بعد جو 2 رکعتیں میں نے پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھ سکا، عصر نماز کے بعد میں نے وہی قضا دی ہے، وہ ظہر کی جو 2 رکعتیں تھی وہ میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں نے پڑھی تھی، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے اور ہر ایک نہ پڑھے عصر کے بعد کیونکہ منع ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل میں ایک دفعہ کر لوں میں پوری زندگی وہ عمل کرتا ہوں، وہ عمل چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وجہ سے پڑھتے تھے، اور اسی روایت کو لے کر اور ایک اور دیگر روایتیں ہیں کچھ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر بندہ سنن موقدہ جو مؤکدہ ہے ان کی اگر قضا دینا چاہے تو جائز ہے، یعنی اگر ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں، اگر ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکا، دیر سے آیا، نماز ظہر کے بعد 2 رکعتیں پہلے پڑھے گا جو 2 ظہر کے بعد ہیں، اس کے بعد وہ 4 پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے، گناہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن فضیلتوں کو اور مرتبوں کو سمجھنے کے لیے، فضائل کو جانتے ہوئے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، وہ پڑھے گا۔ اسی طرح فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نماز کے فوراً بعد، بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے آج فجر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، کہ ایک تو فرض ہمارے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب کیا دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے میں لیٹ ہو گیا تھا، فجر نماز تو میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن یہ معاملہ تھا کہ میری سنتیں رہ گئی تھی فجر سے پہلے والی، اس لیے میں نے فجر کے بعد ان کو ادا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سنن تقریری ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ جس معاملے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برقرار رکھا، آپ نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وہ اسی طرح رہے گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور حکم جاری نہیں کیا،
اور نہ ہی اس صحابی کو منع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں رہ جاتی ہیں، اس کو چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد وہ رکعتیں ادا کر دے، نماز کے فوراً بعد ادا کر لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ طلوع آفتاب کا انتظار کرتے ہیں کہ سورج طلوع ہو پھر 2 رکعتیں پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر الگ سے تخصیص موجود ہے اور حدیث موجود ہے، اس لیے نماز فجر کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ ہے وتر کا۔ وتر کا معاملہ کہ وتر کی نماز کیسے ہے، کیا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو تہجد کی جو نماز ہے وہ بھی سنت میں شامل ہے، ایک نوافل میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ نماز جو ہے وتر، یہ بھی سنن میں شامل ہے، اس میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے وتر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی آخری نماز وتر ہے، وتر پڑھے بغیر نہ سو۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ وتر سے پہلے نہیں سونا، وتر پڑھ کے سونا۔ اگر وتر نہیں پڑھنا تو رات کو تہجد کے بعد ضرور پڑھو، فجر سے پہلے پڑھو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات موجود ہیں۔ تو اس لیے کچھ نے کہا کہ فرض ہے وتر، لیکن وتر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ اگر یہ وتر فرض ہوتی تو حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے کہ 6 وقت فرض ہے۔ تو وتر فرض نہیں ہے، لیکن انتہائی اہم قرار دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 2 نمازیں ہیں، ایک تہجد اور ایک وتر، یہ 2 نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کے متعلق ایک کچھ تفصیل طلب بات ہے، اس لیے آج وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم وتر کی ترتیب بیان کریں گے کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کو کتنے رکعتیں پڑھنی چاہیے، کس طرح کے طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور تہجد کے حوالے سے جو فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور جو قرآن مجید کے اندر آیات ملتی ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین حنیف کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔